هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الانتهاء الغاية في المكان، اور الى یہ غایت کے انتہا کے لیے آتا ہے مکان میں. نحو سرت من البصرة الى الکوفہ، جیسے سرت من البصرة الى الکوفہ یعنی میں بصرہ سے کوفہ تک چلا. وللمصاحبۃ، اور مصاحبت کے لیے نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ أَيْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ، تو ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. وَقَدْ يَكُونُ مَعَ بَعْدَهَا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهَا، اور کبھی کبھی اِلیٰ کا ما بعد اس کے ما قبل میں داخل ہوتا ہے. ان كان ما بعدها من جنس ما قبلها، اگر اِلیٰ کا ما بعد اس کے ما قبل کے جنس میں سے ہو. نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تم دھو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک. وَقَدْ لَا يَكُونُ مَعَ بَعْدَهَا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهَا، اور کبھی کبھی اِلیٰ کا ما بعد داخل نہیں ہوتا ہے اس کے ما قبل میں. إِن لَمْ يَكُنْ مَعَ بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا، اگر اِلیٰ کا ما بعد اس کے ما قبل کے جنس میں سے نہ ہو. نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک. حروف جر کا بیان چل رہا تھا، اور حروف جر میں اس سے پہلے ہم نے من کی بحث کو پڑھا تھا. حروف جر میں ایک حرف اِلیٰ بھی ہے. اِلیٰ یہ متعدد معنی کے لیے آتا ہے. یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے دو معانی کو بیان کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے تو ترجمہ کر لیا ہے. مصنف کی عبارت کا تھوڑا مقصد سمجھ لیتے ہیں. جن دو معنی کو بیان کیا ہے مصنف نے، اس کو مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں. تو آپ نے من کی بات میں پڑھا تھا کہ من جو ہے یہ ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، مقصود کی ابتدائے غایت کے لیے. جو بھی ہمارا مقصود ہوگا، مثال کے طور پر ہمیں سفر کرنا ہے اور ہمیں بنارس سے دہلی کے لیے جانا ہے، تو ہمارا جو مقصود یا کہہ لیں منزل ہے وہ ہے دہلی. تو جو ہماری منزل ہے اس کی ایک ابتدا ہوگی جہاں سے شروعات ہوگی، اور ایک انتہا ہوگی جہاں پر ہمارا جو مقصد ہے، مقصود ہے، منزل ہے، اس کا اختتام ہوگا، منزل ہوگی ہماری. تو من جو ہے یہ مقصود کی ابتدا کو بتلاتا ہے، کہاں سے مقصد کی ابتدا ہوئی ہے، اور اِلیٰ اس کے انتہا کو بتاتا ہے. تو اسی کو بیان کیا وَإِلَىٰ الْانْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الْمَكَانِ، اور اِلیٰ یہ غایت کی انتہا کے لیے آتا ہے مکان میں. مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، جیسا کہ چلا میں بصرہ سے کوفہ کی طرف.
تو مطلب یہ ہے کہ میرے سفر کی شروعات بصرہ سے ہوئی اور اس کا اختتام کوفہ پر ہوا۔ مثال بالکل واضح ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں کہ مصنف نے یہاں انتہائی غایت کو مکان کے ساتھ مقید کر دیا ہے کہ الہ یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے مکان میں، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ جہاں مقصود کی انتہا ہوگی وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو مکانی، انتہائی مکانی کہہ لیجیے، اور ایک ہوتا ہے انتہائی زمانی۔ انتہائی مکانی کی مثال دیکھ لیا آپ نے، سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ انتہائی زمانی کی مثال ہے، آگے آ رہی ہے غایت مغیّر کے بحث کے اندر، اتموا الصیام الی اللیل۔ ہمارا مقصد روزہ ہے، اور روزہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ طلوع صبح صادق سے، اور اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ الی اللیل، رات تک۔ تو یہاں الہ جو ہے لیل، یہ انتہائی زمانی کو بتا رہا ہے۔ تو الہ دونوں طرح کی انتہا کے لیے آتا ہے، کسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مکان کے ساتھ خاص کر لیا۔ ٹھیک ہے، ایک معنی تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا معنی ہے وللمصاحبۃ، اور الہ یہ کبھی مصاحبت کے لیے آتا ہے۔ مصاحبت یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، اور ما قبل میں اس کی تشریح آ چکی ہے۔ یہاں مصاحبت کا مطلب یہ سمجھیں کہ الہ کا جو معباد ہوگا وہ ما قبل کے ساتھ الہ اس کو ملا دیتا ہے۔ الہ اپنے ما قبل کو، اپنے معباد کو اپنے ما قبل کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ جیسے یتیموں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یتیموں کو حقوق کو جہاں بیان کیا قرآن کریم کے اندر، وہاں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کا جو مال ہے وہ ان کی ملکیت ہے، اس میں سے ایک ذرہ بھی تم استعمال نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے الہ ہے، الہ اموالکم، یہاں یہ انتہا کے لیے، غایت کے انتہا کے بتانے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ الہ یہ بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ جو الہ کا مابعد ہے یعنی اموال، یہ اس کے ماقبل یعنی اس اپنے مال، الہ کا مابعد ہے اموال الیتامہ، اور الہ کا ماقبل ہے اموال الناس۔ تو اپنی مال، لوگوں کے مال کو یتیموں کے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ یہ الہ مصاحبت کے لیے ہے، یعنی اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ الہ کا جو مابعد ہے اس کو وہ الہ کے ماقبل سے ملا ہوا ہے، اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ الہ کا جو مابعد ہے اموال الیتامہ، وہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ آگے اس کی وضاحت کر دی ای مع اموالکم۔ یہ دو معنی ہو گئے۔ یہ جو دو معنی ہے یہ اصل ہے، اور اسی کو صاحب کتاب نے بیان کیا۔ آگے وقت حروف تقلیل لا کر بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی الہ ایک معنی میں اور استعمال ہوتا ہے، اور ہدایہ شرقایہ کے اندر جو فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر آپ اس کی بحث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ غایت مغیّر کے جنس میں داخل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ یہ مختلف یہ مسئلہ ہے۔ یہاں صاحب کتاب نے خلاصہ کے طور پر ایک قاعدہ بیان کر دیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو الہ کا مابعد ہوگا، دیکھیے لفظ الہ جہاں ہے، الہ جہاں استعمال ہوا ہے، الہ جو حرف جہاں استعمال ہوا ہے، اس سے ماقبل کوئی چیز ہوگی اور اس کے مابعد کوئی چیز ہوگی۔ جیسے مثال لے لیتے ہیں، سرت من البصرۃ الی الکوفہ، الہ کا ماقبل جو ہے کوفہ ہے، اور الہ کا مابعد ہے بصرہ۔ ٹھیک ہے، تو الہ کا مابعد یہ الہ کے ماقبل میں داخل ہوگا یا نہیں، یہ مختلف ہی ہے، اور اس میں کئی اقوال ہیں۔ صاحب کتاب نے ان میں سے ایک قول کو لیا ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ ہمیشہ داخل نہیں ہوگا۔ اگر الہ کا مابعد الہ کے ماقبل کے جنس میں سے ہوگا تو داخل ہوگا، اگر جنس میں سے نہیں ہوگا تو داخل نہیں ہوگا۔ اس کو مثال سمجھا رہے، دیکھیے وَقَدْ يَكُونُ مَعْبَادًا دَاخِلًا فِي مَا قَبْلَهُ، اور کبھی کبھی الہ کا مابعد الہ کے ماقبل میں داخل ہوتا ہے، ان کا مابعدها من جنس ما قبلها، اگر الہ کا مابعد الہ کے ماقبل کے جنس میں سے ہو۔ جیسے نحو قولی تعالی فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ،
اس آیت کے اندر غور کریں آپ، دیکھیے لفظ یہاں الا یہاں پر آیا ہے. الا کا معنی بعد ہے مرافق. مرافق کے معنی آتے کہنی، اور الا کا معنی قبل ہے ایدی. تو دیکھیے لفظ عید یہ یدن کی جمع ہے عید، اور یدن کے معنی ہاتھ کے آتے ہیں. عربی زبان میں لفظ جب ہاتھ بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق ہوتا ہے جو ہماری انگلی ہے وہاں سے شروعات ہوتی ہے اس کی، اور جو بغل ہے وہاں تک اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس کے اندر مرفق یعنی کوہنی بھی داخل ہے. ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ الا کا مابعد یعنی مرفق یہ الا کے ماقبل یعنی ایدی کے جنس میں سے ہے. تو یہاں الا کا مابعد اس میں الا کے ماقبل میں داخل ہوگا. مطلب یہ آیت کا ترجمہ ہوگا تم دھو اپنے ہاتھ کو کہونی تک، یعنی دھونے میں کہونی داخل ہوگا. جب ہم دھوئیں گے وضو کریں گے تو وضو میں ہمیں ہماری کوہنیوں کو دھونا یہ فرض ہے، تم جانتی ہیں. مگر اس قاعدہ سمجھنا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ الا کا چونکہ مابعد الا کے ماقبل کے جنس میں سے ہے، اس لیے یہ الا کا مابعد الا کے ماقبل میں داخل ہوگا. وقت لا يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها، اور کبھی کبھی الا کا مابعد الا کے ماقبل میں داخل نہیں ہوتا ہے. ان لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها، اگر الا کا مابعد اس کے ماقبل کے جنس میں سے نہ ہو. مثال سے سمجھیے اس کو، نحو قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ثم اتموا الصيام الى الليل. اس کا ترجمہ ہے پھر تم پورا کرو روزوں کو رات تک. روزے کا ذکر ہے دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے وہ روزے کے حکام کو بیان کیا ہے اور کہا کہ دیکھو روزے کی جو ہے روزے کو پورا کرنا ہے لیل تک. لیل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں رات کے. اور اب دیکھیے یہاں پر دیکھیے الا کا مابعد کیا ہے، لیل ہے، اور الا کا ماقبل ہے سیام. سیام یہ صوم کی جمع ہے، صوم کے معنی روزے کے آتے ہیں. تو الا کا مابعد یعنی لیل یہ الا کے ماقبل یعنی صوم کے جنس میں سے نہیں ہے. صوم جب بولا جائے گا، صوم کے لغوی معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں مطلق رکنے کے، رکنا. آدمی اگر خاموش ہو جائے کچھ نہ بولے تو عربی زبان میں کہیں گے صام، یہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. اور جو صوم اصطلاحی ہے، صوم شرعی ہے، صبح سے لے کے شام تک جو ہے کھانا پینا جماع سے بچنا اس کو کہتے ہیں. تو لفظ سیام کے مفہوم میں لیل داخل ہے ہی نہیں. معلوم یہ ہوا کہ الا کے مابعد یعنی جو لیل یہ الا کے ماقبل یعنی سیام کے جنس میں سے نہیں ہے، اسی لیے یہ اس میں داخل نہیں ہوگا. الا کا مابعد الا کے ماقبل میں داخل نہیں ہوگا. یعنی ہم جو روزہ رکھیں گے تو روزے میں ہمیں رات میں روزہ نہیں رکھنا ہے. تم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزے کو پورا کرو رات تک. تو رات جو ہے یہ روزے میں داخل نہیں ہے. اوپر والی مثال کے اندر جو ہے تم دھو اپنے ہاتھوں کو کہونی تک، تو دھونے میں جو کہونی ہے یہ شامل تھا، داخل تھا. لیکن یہاں پر جو ہے روزے کے اندر لیل یہ داخل نہیں ہے. جیسے ہی جو ہے نہارے لیل شرعی یعنی سورج غروب ہو جائے گا فوراً جو ہے ہمیں روزہ کو ختم کر دینا. یہ تو تھا اس عبارت کا مطلب. اب ہم اس کے جو اصل کتاب جس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے، پڑھائی جاتی ہے ہمارے نصاب کے اندر، کتاب تو اس لیے لکھی گئی ہے کہ جو ہے اس کے اندر جو 100 عوامل کو بیان کیا گیا ہے اس کو ہم پڑھیں اور اس کو پریکٹیکلی طور پر جو ہے اجرا کریں. لیکن ہمارے نصاب میں اس کو ترکیب کے لیے اہمیت دی جاتی ہے تو ہم ترکیب کر لیتے ہیں. وَإِلَى الْانْتِهَاءِ الْغَایَةِ، دیکھیے پہلے آ چکا ہے کہ یہاں الا اگرچہ حرف جر ہے مگر یہاں اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو اسی اعتبار سے ہم ترکیب کریں گے. تو واو یہ عاطفہ ہو جائے گا اور الا یہ مبتدا نے بتا دیا کہ یہاں جو ہے الا اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے. لانتہاء الغایتی لام جار ہے، انتہا مضاف اور الغایتی مضاف الیہ. مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا، جار مجرور سے مل کر قائدن کے متعلق ہوگا خبر، اور الا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. نحو سیرت من البصرۃ الی الکوفہ، اس کی ترکیب من کی بحث میں گزر چکی ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں. وللمصاحبۃ، اس کی تقریبا نکالیں گے وَإِلَى لِلْمُصَاحَبَةِ، اور ترکیب ماقبل کی طرح ہوگا، واو حرف ہو جائے گا، الا مبتدا ہو جائے گا، للمصاحبۃ جار مجرور کے متعلق ہو کر جو ہے یہ خبر بن جائے گا الا مبتدا کا. اس کے بعد ہے نحو قوله تعالی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. تو اس کی ترکیب کرتے ہیں. مثال و مبتدا محذوف مانیں گے نحو سے پہلے، اور نحو مضاف قوله تعالی یہ ذوالحال حال ہو کر قول بن جائے گا.
اور اس کے بعد جو ہے یہ آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا، واو یہ عاطفہ ہوگا اور لا تأکلوا یہ فعل نہیں، اور اس کے اندر جو واو ضمیر یہ بارز ہے، یہ فاعل بنے گا اس کا، اور اموالہم یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ، الی یہ حرف جر، اور اموال مضاف کم مضاف الیہ، تو کم جو ضمیر ہے یہ اس کا مضاف الیہ بنے گا، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا، جار مجرور سے مل کر بن جائے گا مفسر، اے حرف تفسیر ہے، اور مع مضاف اموال یہ مضاف الیہ مضاف اور کم مضاف الیہ، اموال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا مع کا، مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا تفسیر، اور مفسر اپنے تفسیر سے مل کر متعلق ہوا فعل لا تأکلوا کے، لا تأکلوا فعل نہیں، اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولے سے مل کر نحو کو مضاف الیہ، مضاف الیہ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔